بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو عید الاضحیٰ دو بڑے اسلامی تہواروں میں سے ایک ہے اور یہ ایک نہایت روحانی موقع ہے جو قربانی، وفاداری اور غیر متزلزل ایمان کی گونج رکھتا ہے۔ دنیا بھر میں مسلمان اس کو مناتے ہیں اور یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی اطاعت کی ایک وراثت کی علامت ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ اس تہوار کو قربانی کے عمل سے جوڑتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے موجود معنی اور اسباق کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی کہانی سے لے کر دونوں عیدوں کے فرق اور جانور کی قربانی کی اہمیت تک، عید الاضحیٰ کا ہر پہلو اسلامی تاریخ اور قیمتی زندگی کے اسباق سے بھرپور ہے۔ عید الاضحیٰ کے پیچھے کی کہانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ عید الاضحیٰ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک گہری اور طاقتور کہانی پر ہے، ایک ایسے شخص کی جن کے ایمان اور اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے انداز میں آزمایا جس کا تصور بھی کم لوگ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، نے ایک بیٹے کے لیے کئی سال دعا کی۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے ایک نیک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی وفاداری کو آزمانا چاہا۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ چونکہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جان گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ خواب کئی راتوں تک آیا، جس نے اس کی سچائی کو ثابت کیا۔ دل کی ٹوٹ پھوٹ اور جذباتی آزمائش کے باوجود انہوں نے اللہ کی مرضی پر کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بتایا تو بیٹے نے اطاعت سے جواب دیا، اے میرے والد، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ سورہ الصافات۔ وہ دونوں قربانی کی جگہ روانہ ہوئے۔ راستے میں شیطان نے ان کے دل میں شک ڈالنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کنکریاں مار کر اسے بھگا دیا، ایک عمل جو آج بھی حج کے دوران کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو اور اپنے بیٹے کو لٹا دیا تاکہ اللہ کا حکم پورا کریں۔ جیسے ہی انہوں نے چھری چلائی، اللہ تعالیٰ نے مداخلت کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈھا بھیج دیا۔ یہ آزمائش تھی جسے انہوں نے مکمل ایمان اور اللہ پر بھروسے سے کامیابی سے پورا کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کے بدلے ایک عظیم قربانی دی۔ یہ واقعہ اللہ کی اطاعت، عاجزی اور مکمل اعتماد کی ایک ابدی علامت بن گیا۔ ہر سال مسلمان اس عمل کی یاد میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، اس بات کو یاد رکھتے ہوئے کہ سچا ایمان وہ ہے جو اللہ کے حکم کو ہر چیز، حتیٰ کہ اپنے محبوب ترین چیزوں پر مقدم رکھتا ہے۔ مسلمان عید الاضحیٰ کیوں مناتے ہیں؟ مسلمان عید الاضحیٰ اس لیے مناتے ہیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور اللہ کی رحمت کو یاد رکھا جائے۔ یہ ایمان، قربانی اور شکر گزاری کا تہوار ہے۔ قربانی کا عمل جیسے بکرے، بھیڑ، گائیں یا اونٹ کا ذبح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے کی رضامندی کی یاد میں کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تہوار صرف قربانی تک محدود نہیں، یہ نعمتوں کو پہچاننے، کمزوروں کی مدد کرنے اور اللہ سے اپنی روحانی تعلق کو تازہ کرنے کا وقت ہے۔ عید الاضحیٰ حج کے ایام میں آتی ہے جب لاکھوں مسلمان مکہ میں جمع ہوتے ہیں، جو اسے اور بھی زیادہ روحانیت سے بھر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جب مسلمان اپنے خالق کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہیں اور دوسروں پر شفقت ظاہر کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کیا فرق ہے؟ اگرچہ دونوں اسلامی تہوار خوشیوں سے بھرپور ہوتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ وقت، مقصد اور رسومات کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ عید الفطر رمضان المبارک کے اختتام پر آتی ہے، جو روزے، روحانی پاکیزگی اور اجتماعی اتحاد کا جشن ہے۔ یہ صبر اور ضبط نفس کے مہینے کے اختتام کی خوشی مناتے ہیں، جبکہ عید الاضحیٰ ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو آتی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ عید الفطر روزے اور زکوٰۃ الفطر کے گرد گھومتی ہے، جبکہ عید الاضحیٰ قربانی اور اللہ کے حکم کی اطاعت کی یادگار ہے۔ دونوں تہوار روحانی اہمیت کے حامل ہیں، مگر ان کے مرکز اور آغاز مختلف ہیں۔ قربانی کیسے کی جاتی ہے؟ اصول اور اہمیت۔
قربانی یا عید الاضحیٰ کے دوران جانور کی قربانی کا عمل ایک اہم سنت عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور شکر گزاری کی علامت ہے۔ قربانی عام طور پر عید کی نماز کے بعد کی جاتی ہے اور اس کے لیے مخصوص اسلامی اصولوں پر عمل ضروری ہوتا ہے۔ جانور صحت مند، بغیر کسی نقص کے اور درست عمر کا ہونا چاہیے۔ بکرے اور بھیڑ کم از کم 1 سال کے، گائیں کم از کم 2 سال کے اور اونٹ کم از کم 5 سال کے ہونے چاہیے۔ قربانی کرنے والا شخص بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کر جانور کو تیز دھار چھری سے جلد اور رحم دلی سے ذبح کرے۔ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، 1/3 خاندان کے لیے، 1/3 رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے اور 1/3 غریبوں کے لیے۔ قربانی کی روح گوشت یا خون میں نہیں بلکہ اس عمل کے پیچھے نیت اور تقویٰ میں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ سورہ الحج۔ عید الاضحیٰ سے سیکھے گئے 5 اہم اسباق۔ عید الاضحیٰ ایسے لازوال اسباق سے بھرپور ہے جو مسلمان اپنی روزمرہ زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی مکمل اطاعت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار رہنا چاہیے، چاہے وہ ہماری خواہشات کے خلاف ہوں۔ نمبر 2، کسی اعلیٰ مقصد کے لیے قربانی۔ بعض اوقات ہمیں اپنے محبوب چیز چھوڑنی پڑتی ہے، چاہے وہ وقت ہو، آرام ہو یا مال، تاکہ کچھ بہتر حاصل کیا جا سکے۔ نمبر 3، اللہ کی حکمت پر بھروسہ۔ جب حالات مشکل یا غیر واضح ہوں تب بھی اللہ کے فیصلے پر اعتماد سکون اور انعام کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 4، ہمدردی اور بانٹنا۔ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم غریبوں کا خیال رکھیں اور خوشی کے موقع پر کسی کو بھوکا نہ چھوڑیں۔ نمبر 5، اتحاد اور بھائی چارہ۔ عید الاضحیٰ ایک ایسا وقت ہے جب دنیا بھر کے مسلمان ایک جیسے اعمال کرتے ہیں جو ہمارے مشترکہ ایمان اور تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ صرف گوشت یا خوشی کا تہوار نہیں، یہ ایک روحانی سفر ہے جو ہمیں ایمان کی طاقت، قربانی کی اہمیت اور اللہ کی رحمت کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے لے کر قربانی کے عمل اور اس میں چھپے سبق تک، یہ مقدس موقع ہمیں اپنے دین اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جب دنیا بھر کے مسلمان یہ عید مناتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بھی موقع ہے کہ ہم اپنے اعمال، شکر گزاری اور رحم دلی پر غور کریں، وہ خوبیاں جو عید الاضحیٰ کے اصل پیغام کی نمائندگی کرتی ہیں۔